بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 225 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باب الظلم ظلمات، یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرے گا تو اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی طرف سے روا رکھے جانے والا یہ ایک ایک ظلم آخرت میں قیامت کے دن اس کے لیے بہت سی ظلمات، یعنی بہت سے اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ جبکہ ناظرین کرام، قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہوں گی اور جو وہاں کی تباہ کاریاں ہوں گی تو اس قدر ہولناک اور ہیبتناک صورتحال میں انسان کو روشنی کی اور نور کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو ایسے میں اگر کوئی انسان روشنی سے محروم رہے گا اور یہ کہ تاریکیوں میں، اندھیروں میں وہ بھٹکتا پھر رہا ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ہی بد نصیبی کا معاملہ ہو جائے گا۔ لہذا اس دنیا کی عارضی و فانی اور اس چند روزہ زندگی میں انسان کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کے ظلم و ستم اور زیادتی و ناانصافی سے ہمیشہ بچتا ہی رہے، اور یہ کہ خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے لیے اپنی قبر میں اور حشر میں اندھیروں کا انتظام کرنے سے باز رہا کرے۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو متعدد احادیث درج فرمائی ہیں، انہی احادیث میں سے ہم اس سے قبل یہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ جس کا نمبر ہے 486، اور اس حدیث میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب تمام اہل ایمان جہنم سے نجات پانے کے بعد اور پل صراط کے اوپر سے گزر جانے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے قبل وہاں ایک مقام ہوگا کہ جس کے لیے اس حدیث میں قنطرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کوئی پل ہوگا یا کوئی جگہ ہوگی۔ نیز بعض اہل علم کے بقول جو پل صراط ہے اسی کا جو آخری حصہ ہے کہ جہنم کو عبور کر چکنے کے بعد جنت کے قریب جو آخری حصہ ہوگا اسی پل صراط کا، تو وہی مراد ہے اس لفظ قنطرہ سے۔ الغرض جہنم سے نجات پا چکے اور پل صراط کے اوپر سے یہ گزر گئے خیریت و عافیت کے ساتھ، لیکن جنت کے قریب پہنچ کر وہاں جنت میں داخلے سے قبل انہیں دوبارہ روک لیا جائے گا، اور اب اس روکے جانے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہاں انہیں پاک اور صاف کیا جائے گا، اس لیے کہ جنت پاکیزہ مقام ہے، اور جنت میں صرف اسی انسان کو داخلہ نصیب ہو سکے گا کہ جو پاک اور صاف انسان ہوگا، ہر قسم کی آلودگی سے پاک۔ اور یہ جو آلودگی ہے یا میل کچیل ہے، اگر یہ شرک کی شکل میں ہوا اور وہ انسان دنیا سے اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، شرک کی حالت میں کہ توبہ کیے بغیر اس کی موت واقع ہو گئی، اب اس کے لیے وہاں آخرت میں مغفرت کی اور نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن اگر شرک کی صورت میں وہ میل کچیل نہیں ہے بلکہ دوسرے گناہ ہیں
اور وہ موحد اور مومن قسم کا انسان ہے لیکن گنہگار ہے۔ تو ایسے میں ناظرین کرام، یہاں یہ تذکرہ مناسب رہے گا کہ اس قسم کے انسانوں میں سے اگر کسی کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی مقصود ہو کہ اللہ یہ چاہتا ہو کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے، لیکن وہ آلودہ ہے، میلا کچیلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، اور یوں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو اس قسم کے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے اس میل کچیل سے اور اس آلودگی سے تنقیہ اور تصفیہ یعنی صفائی حاصل کرنے کے لیے جو طریقے دین اسلام میں بتائے گئے ہیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دو طریقے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ موت سے قبل اور آخرت میں وہ جو تصفیے کا اور صفائی کا موقع آئے گا تو وہ بہت سخت معاملہ ہو جائے گا، تو اس سے پہلے ہی دنیا میں جو دو طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں، اور اگر کسی نے ان دو طریقوں سے دنیا میں فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر اس قسم کے انسان کے لیے آخرت میں دو طریقے ہیں۔ دنیا میں دو طریقے یہ مقرر کیے گئے ہیں کہ پہلا طریقہ توبہ و استغفار اور عمل صالح، یعنی انسان اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے بہت زیادہ توبہ و استغفار کا اہتمام و التزام کیا کرے، ہمیشہ اللہ سے اپنے لیے معافی کا طلبگار بنا رہے، اور یہ کہ جو اچھے کام ہیں، اللہ کی عبادت ہے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام ہے، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا سلوک کیا کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو کوئی صدمہ نہ پہنچائے، کسی کا کوئی حق نہ دبائے، یوں توبہ اور عمل صالح یہ پہلا طریقہ ہو گیا اس دنیا کی زندگی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس کسی نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی ہو تو پھر گویا کہ اب وہ اس طرح ہو چکا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ کوئی گناہ سرزد ہو گیا پھر اس سے توبہ کر لی ہو صدق دل سے، تو اب اس کا حال یوں ہو گیا، اس قدر وہ پاک اور صاف ہو گیا گناہوں سے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ توبہ کی برکت ہے کہ گویا اس گناہ کا یوں خاتمہ ہو گیا، صفایا ہو گیا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور اسی طرح یہ جو اعمال صالحہ ہیں، یہ اچھے کام ہیں، یہ اللہ کی عبادت، مثلا انسان جب وضو کرتا ہے نماز کے لیے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ وضو کے دوران جس طرح پانی کے یہ قطرے ٹپکتے ہیں انسان کے اعضاء سے، کہ جن اعضاء کو وضو کے دوران دھویا جاتا ہے، تو جس طرح اعضاء کی دھلائی ہو رہی ہے اسی طرح گناہ بھی دھلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ کہ جس طرح پانی کے یہ قطرے ٹپک رہے ہیں، نیچے گر رہے ہیں، تو بعینہ اسی طرح انسان کے گناہ بھی جھڑتے چلے جاتے ہیں، گرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جب انسان وضو کے بعد نماز کی پابندی کرتا ہے، مسجد آمد و رفت کا سلسلہ ہے، تو ہر قدم کے ساتھ اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اور یہ کہ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ فرض کیجئے کہ کسی انسان کے گھر کے دروازے پر کوئی دریا بہہ رہا ہو اور وہ شخص روزانہ اس دریا میں 5 بار غسل کیا کرتا ہو کہ وہ دریا کہیں دور نہیں ہے بلکہ اس کے دروازے پر ہی دریا بہہ رہا ہے، اور یہ کہ پانی کی کوئی کمی بھی نہیں ہے بلکہ پورا دریا بہہ رہا ہے، یوں وہ انسان ہر روز بلا ناغہ اور بغیر کسی سستی و کاہلی کے کہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دریا تو گھر کے ساتھ ہی بہہ رہا ہے اور بڑی وافر مقدار میں پانی بہتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں وہ انسان جو کہ روزانہ بلا ناغہ ہر دن 5 بار غسل کیا کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ سکے گا؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کے جسم پر میل کچیل کس طرح باقی رہ سکتا ہے کہ ہر روز 5 بار جو کوئی غسل کیا کرتا ہو؟ قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، تب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھ لو بعینہ ہی اسی طرح وہ انسان جو کہ روزانہ بلا ناغہ 5 نمازیں ادا کیا کرتا ہو پابندی کے ساتھ، تو اس کے گناہ بھی اسی طرح معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، گناہوں کی صفائی ہوتی چلی جاتی ہے روزانہ ان 5 نمازوں کی بدولت۔ اور اسی طرح مثلا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اب اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور فرمائے کہ من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، جس کسی نے اللہ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر حج کیا، اور پھر اس حج کے دوران وہ ہر قسم کی برائی سے دور رہا، بچتا رہا، تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ اب وہ حج سے فراغت کے بعد اپنے گھر کی جانب یوں لوٹے گا اس قدر پاک صاف ہو چکا ہوگا گناہوں سے کہ جس قدر وہ پاک صاف تھا اس وقت کہ جب اس کی ولادت ہوئی تھی، جب وہ پیدا ہوا تھا، اس دنیا میں آیا تھا۔ الغرض ناظرین کرام، جس کسی کے بارے میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے لیکن وہ گناہگار ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اسے دو موقع دیے گئے ہیں، 2 مواقع دیے گئے ہیں دنیا میں کہ وہ خود کو پاک اور صاف کر لے، اور 2 مواقع دیے گئے ہیں آخرت میں۔ تو دنیا میں پہلا موقع یہ کہ خوب توبہ و استغفار ہم کرتے رہا کریں، اور یہ کہ خوب اچھے کام ہم ہمیشہ انجام دیتے ہی رہا کریں، کہ یوں صفائی ہو جائے گی، تصفیہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا موقع جو کہ انسان کو دنیا میں دیا گیا ہے وہ یہ کہ بعض اوقات انسان کو کسی ایسی پریشانی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اب اس پریشانی پر وہ اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے، راضی برضا رہتے ہوئے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ تو یوں اس آزمائش کی وجہ سے انسان کو پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے، اور یہ آزمائش اس کے لیے گناہوں سے پاکیزگی کا سبب بن جایا کرتی ہے۔
جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها۔ یعنی جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، خواہ وہ جسمانی تکلیف ہو کہ مثلا نصب ولا وصب، جسمانی تھکاوٹ ہے، جسمانی مرض میں مبتلا ہو گیا، کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے یا کوئی تھکاوٹ ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ گیا تو یہ جسمانی تھکاوٹ، جسمانی تکلیف، یا اسی طرح اگر کوئی ذہنی پریشانی کہ ہم ولا حزن، کوئی غم ہے، کوئی صدمہ ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو الغرض یہ پریشانی، یہ آزمائش، یہ جسمانی ہو یا ذہنی و نفسیاتی ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الا کفر اللہ بہ من خطایا، اللہ یوں اس پریشانی کے ذریعے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ اگر کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آ گئی ہے اور انسان اس پر صبر سے کام لے کہ اللہ کو جو منظور ہے اور یہ کہ اللہ کی جو مرضی ہے، تو یوں صبر سے کام لیا جائے، اور یوں انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کو میرے لیے بھلائی مقصود ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں موت سے قبل پاک اور صاف ہو جاؤں اور ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤں کہ جن کے لیے اللہ کو جنت میں داخلہ منظور ہے۔ تو یہ دو مواقع اور دو طریقے ہو گئے دنیا میں۔ لیکن اگر کسی نے دنیا میں توبہ نہیں کی یا اچھے کاموں کی انجام دہی کے بارے میں وہ سستی کا مظاہرہ کرتا رہا اور نہ ہی کسی آزمائش کے موقع پر اس نے صبر سے کام لیا، تو اب اس کے لیے دو طریقے آخرت میں اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، اور ان دو طریقوں کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر گفتگو لی ہوئے ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔